ماہ محرم اور عاشورہ محرم۔ عشرہ محرم یعنی محرم کے ابتدائی 10 دن۔ محرم کے ابتدائی 10 دن میں شیعہ حضرات جس طرح مجالس اور محافل ماتم برپا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ سب اختراعی چیزیں ہیں اور شریعت اسلام کے مزاج سے قطعاً مخالف۔ اسلام نے تو ان جیسی چیزوں کو جاہلیت سے تعبیر کیا ہے اور ان سب کاموں کو باعث لعنت بلکہ کفر تک پہنچا دینے والے کام بتایا ہے۔ بدقسمتی سے اہل سنت میں ایک نواز حلقہ اگرچہ نوحہ و ماتم کا انداز اختیار نہیں کرتا، لیکن ان 10 دنوں میں بہت سی ایسی باتیں اختیار کرتا ہے جو کہ ان کے مذہب کو فروغ دیتا ہے۔ مثلاً شیعوں کی طرح سانحہ کربلا کو مبالغے اور رنگ آمیزی سے بیان کرنا، خواجہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی بحث کے زمن میں جلیل القدر صحابہ کرام کو ہدف طعن و ملامت بنانے میں بھی تامل نہ کرنا، 10 محرم کو تعزیے نکالنا، انہیں قابل تعظیم سمجھنا، ان سے منتیں مانگنا، حلیم پکانا، اپنے بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کر انہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فقیر بنانا، 10 محرم کو تعزیوں اور ماتم کے جلوسوں میں ذوق و شوق سے شرکت کرنا اور کھیل کود سے ان محفلوں کی رونق میں اضافہ کرنا، ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں شادیاں نہ کرنا، ذوالجناح یعنی گھوڑے کے جلوس میں ثواب کا کام سمجھ کر شرکت کرنا، اور اسی انداز کی کئی چیزیں ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں بدعت ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اجتناب ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ مسلمانوں، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے ہی کو اختیار کرنا اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور دین میں اضافہ شدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ محرم میں مسنون عمل۔ محرم میں مسنون عمل صرف روزے ہیں۔ حدیث میں رمضان کے علاوہ نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت، بالخصوص 10 محرم کے روزے کی حدیث میں یہ فضیلت آئی ہے کہ یہ 1 سال گزشتہ کا کفارہ ہے، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 سے ظاہر ہے۔ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خصوصی روزہ رکھتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ یہودی بھی اس امر کی خوشی میں کہ 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ تو ضرور رکھو، لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی بائیں طور کرو کہ اس کے بعد یا اس سے قبل ایک روزہ اور ساتھ ملا لیا کرو، یعنی 9-10 محرم یا 10-11 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بتایا کہ یہ دن تو ایسا ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک ضروری وضاحت کرتی چلوں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مطلب ہے کہ صرف محرم کی 9 تاریخ کا روزہ رکھوں، یعنی 10 محرم کا روزہ نہیں، بلکہ اس کی جگہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب صرف 9 محرم کا روزہ رکھنا مسنون عمل ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی صحیح نہیں، اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا کر رکھنا بھی سنت نہیں، بلکہ اب سنت صرف 9 محرم کا ایک روزہ ہے، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے کہ میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اس لیے میں نے ترجمے میں بھی اضافہ کیا ہے، کیونکہ 10 محرم کا روزہ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے کی خوشی میں رکھا تھا، اس اعتبار سے 10 محرم کے روزے کی مصنوعیت تو مسلم ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ نے اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، جس پر عمل کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملا۔ اسی لیے صاحب مولانا عبید اللہ رحمانی، امام ابن قیم اور حافظ ابن حجر نے اسی مفہوم کو زیادہ صحیح اور راجح قرار دیا ہے۔